بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ قیامت کا مضمون سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے جو مثال بیان فرمائی ہے اس مثال پر بات چل رہی ہے۔ مثال تو مختصر سی ہے لیکن اس کو پوری طرح سمجھانے کے لیے ایک تمہیدی بات بیان ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے جتنے کام فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے معجزے ہیں، یعنی اللہ نے جیسا کام کیا ہے ویسا کوئی کر نہیں سکتا، یہی مطلب ہے معجزہ ہونے کا۔ لیکن اللہ پاک کے کاموں میں چار قسم کے جو اعجاز ہیں وہ بڑے واضح ہیں۔ پہلا اعجاز یہ بیان ہوا کہ نیست سے ہست کرنا، جمادات اور ساری کائنات کو پیدا کرنا، یہ اکیلے اللہ پاک کی خاص صفت ہے، ساری کائنات والے مل کر کے ایک تنکا بھی نہیں بنا سکتے۔ اور دوسرا اعجاز یہ بیان ہوا کہ یہ جو سبزہ اگانا ہے زمین کی چھاتی پر، یہ بھی اللہ پاک کا ایک خاص کیا ہے، اعجاز ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم یہ جو کھیتی باڑی کرتے ہو اس پر تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے؟ اور تیسرا اعجاز جاندار پیدا کرنا۔ سبزے کے بعد تیسرا اعجاز یہ ہے کہ اللہ پاک نے جیتا جاگتا، دیکھنے والا، سننے والا، کھانے والا، پینے والا، پیشاب پخانہ کرنے والا ایسے جاندار اربع خربہ کی تعداد میں پیدا فرمائے، لیکن ساری دنیا مل کر کے ایک مکھی، ایک چیونٹی جو ہے نا وہ بھی نہیں بنا سکتی۔ سب کچھ بنا دیے لیکن جاندار نہیں پیدا کر سکتے۔ اور چوتھا اعجاز کل شروع کیا تھا، چوتھا اعجاز ہے پھر حیوانات میں اس انسان اشرف المخلوقات کو پیدا کرنا۔ اس کو حیرت انگیز طور پر اللہ پاک نے بڑے کمالات سے کیا کیا ہے، نوازا ہے۔ یہ انسان کا پیدا کرنا یہ بھی اللہ پاک کا ایک اعجازی کارنامہ ہے۔ ساری دنیا مل کر کے ایک انسان نہیں پیدا کر سکتے اور اللہ نے اربع خربہ انسان پیدا کر دی۔ اور پیدا بھی آپ کو پتہ ہے شروع سے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے اللہ پاک نے پیدا فرمایا، مٹی سے بنایا اور اپنے کن فیکون سے پیدا کیا۔ اب تو کہتے ہیں لوگ میاں بیوی سے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ماں باپ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو پہلا انسان جو دنیا میں آیا تھا، عیسائیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا کیا اور کن فرمایا تو ہو گئے فیکون۔ تو جو اللہ بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا کر سکتا ہے یہ مشکل ہے، یا بغیر باپ کے صرف پیدا کرنا یہ مشکل ہے؟ تو بہرحال انسان کو پیدا کرنا یہ اللہ پاک کا ایک اعجازی کیا ہے، کارنامہ ہے۔ کل پھر یہ عرض ہوا، بات شروع ہو گئی تھی کہ انسان میں اور باقی حیوانات میں چار فرق اللہ نے رکھے ہیں، چار خصوصیات اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ ان میں پہلی خصوصیت یہ تھی کہ انسان کو اللہ پاک نے بولنے کی طاقت، بولنے کا ڈھنگ، بولنے کا سلیقہ، بولنے کا ذوق درجہ بدرجہ اللہ نے کیا کیا، عطا فرمایا۔ بڑے عمدہ عمدہ بولنے والے آئے۔ باقی حیوانات بیچارے بول نہیں سکتے،
اپنے دل کی بات دوسرے کو سمجھا نہیں سکتی۔ دوسری خصوصیت کل یہ عرض کی تھی، شروع ہوئی تھی، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو عقل کی دولت کیا کی عطا فرمائی ہے۔ باقی حیوانات عقل سے کیا ہے معلوم، فرشتے، جنات اور انسان، ان تینوں کو اللہ نے عقل عطا فرمایا، اور اس عقل ہی کی وجہ سے اس انسان نے جتنے بھی بڑے بڑے جانور ہیں سب کو قابو کیا ہوا ہے۔ چڑیا گھروں میں جا کے دیکھو تو وحشی اور جنگلی جانوروں کو بھی اس نے کیا کیا ہے، قابو کیا ہوا ہے۔ گھوڑوں پر، بھینسوں پر، اونٹوں پر، شیروں پر، ہاتھیوں پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ اس سے ڈیل ڈول کے اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے کئی گنا کیا ہیں، زیادہ ہیں، لیکن اس نے اپنے اس معمولی سی طاقت کی بنیاد پر اس کا بچہ بھی اونٹ کو پکڑ لیتا، وہ ہل نہیں سکتا، مستی نہیں کر سکتا۔ اور اسی عقل کی بنیاد پر اس نے دنیا میں یہ جو حیرت انگیز ایجادات ہیں، ہوائی جہاز، ایٹم بم، میزائل، راکٹ، بغیر پائلٹ کے اڑنے والے طیارے، یہ کمپیوٹر، اور آج کل تو سائنس کی ترقی کا دور ہے، کیا سے کیا ہو گیا، یہ سب کچھ کس نے بنایا بھائی؟ انسان نے بنایا۔ اور انسان کو اللہ پاک نے عقل کی دولت کیا کی ہے، عطا فرمائی۔ فضاؤں کو مسخر کر لیا، سمندر کی موجوں کو مسخر کر لیا، کیسے اتنے بڑے بڑے بحری بیڑے ہیں جن پر طیارے آ کر کے اترتے ہیں اور اڑتے ہیں، ایسے بیڑے یہ کس نے بنائے؟ یہ سارے انسان نے بنائے۔ اور انسان کو اللہ پاک نے عقل کی طاقت کیا کی، عطا فرمائی۔ اسی عقل کی بنیاد پر انسان اور حیوان میں یہ فرق اس مضمون کے شروع میں بیان ہو چکا ہے کہ حیوانات جتنے بھی ہیں نا، ان کے دل میں اللہ نے مستقبل کی فکر نہیں پیدا فرمائی۔ کسی حیوان میں یہ سوچ نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ہفتے، مہینے، سال، کئی سالوں کے بعد کیا ہوگا، پھر اس کے لیے منصوبہ بندی کرے۔ یہ سوچ اللہ پاک نے صرف کس میں پیدا فرمائی ہے؟ انسان میں۔ انسان میں مستقبل کی فکر ہوتی ہے کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ہفتے، مہینے کے بعد، سال کے بعد کیا ہوگا، کئی سالوں کے بعد کیا ہوگا، جب یہ میرے بچے بڑے ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا۔ اس لیے ابھی سے ان کی تعلیم کا، پھر ان کے لیے مکانوں کا، ان کی شادیوں کا، یہ سارے تدبیریں اور منصوبے انسان کیا کرتا ہے، سوچتا ہے۔ تو انسان میں اللہ پاک نے مستقبل کی فکر رکھی۔ پھر جو اللہ والے ہیں وہ تھوڑا سا آگے سوچتے ہیں۔ عام انسان تو مستقبل کی فکر سوچتے ہیں صرف دنیا تک، موت تک کا جو مستقبل ہے نا، کہ موت تک کی جو زندگی ہے وہ اچھے طریقے سے میری اور میرے بچوں کی کیا ہو جائے، گزر جائے، اور ہم پریشانیوں سے بچ جائیں، ان کا کیریئر بن جائے۔ لیکن جو اللہ والے ہیں نا، وہ یہ سوچتے ہیں کہ موت کے بعد بھی تو کچھ ہے نا بھائی، موت کے بعد کیا ہوگا۔ وہی ہمارا یہ مضمون فکر آخرت والا کیا کر رہا ہے، چل رہا ہے کہ موت کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کا سلسلہ ہے بھائی، جس کی ابتدا تو ہے لیکن اس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے۔ جگہ بدلے گی، حالات بدلیں گے، لیکن ختم نہیں ہونا۔ پھر ایک دفعہ آ گیا، اس زندگی شروع ہو گئی تو اس کی پھر کوئی انتہا اور آخر نہیں۔ لمبا عرصہ برزخ میں، لمبا عرصہ حشر میں، پھر اس کے بعد جنت میں یا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ والے سوچتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا۔ آپ کو سنایا تھا نا، میری ایک پھوپھی لگتی ہے، وہ بیچاری جوانی میں بیوہ ہو گئی، بچے پالے، سب کی شادیاں کی۔ اب وہ مجھے ملنے آتی ہے تو کہتی ہے اب میرے لیے دعا کر، میرا اگلا جہان بھی اچھا ہو جائے۔ مجھے اس کی اس بات پر بڑا پیار آتا ہے کہ اے بالکل ان پڑھ، سوکھی ان پڑھ، اب اس نے قرآن پڑھا ہے میری بانجی سے۔ لیکن ایسے اللہ والے ہیں کہ جن کو اگلے جہان کی اب بھی کیا ہے بھائی، فکر ہے۔ تو یہ سارا کرشمہ کس کا ہے بھائی؟ عقل کا۔ تو دوسری خصوصیت انسان میں اور حیوانات میں، دوسری جو خصوصیت اللہ نے رکھی ہے وہ یہ عقل والی رکھی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے، اور وہ بڑی عجیب ہے، کہ اللہ پاک نے انسان کو سارے حیوانات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ کوئی حیوان اس ڈیل ڈول کا، اس سانچے کا، اس شکل و صورت کا، اس قد کاٹ کا،
اس طرح اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے والا ایسا خوبصورت نقشہ اللہ پاک نے بنایا ہی نہیں جتنا خوبصورت اللہ نے پھر کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا۔ ایک آدمی نے مذاق میں اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا، انت طالق ثلاثن ان لم تکونی احسن من القمر، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاقیں۔ کہہ تو بیٹھا لیکن پھر پریشان ہو گیا، بھئی چاند سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا؟ مولویوں سے مسئلہ پوچھا، مولوی بھی حیران پریشان، بھئی چاند سے زیادہ خوبصورت طلاق تو واقع ہو گئی ہے۔ بات پرانا زمانہ تھا، بادشاہوں تک پہنچنا مشکل آسان ہوتا تھا، بادشاہ تک بات پہنچی۔ بادشاہ نے پورے شہر کے جتنے علماء تھے سب کو کیا کیا؟ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے مسئلہ رکھا، بھی بتاؤ اس آدمی نے یہ قسم اٹھائی ہے طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تو سب کہنے لگے واقع ہو گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، طلاق واقع نہیں ہوئی۔ علماء نے پھر دلیل مانگی، بھی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ پاک نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ مجھے 3 کی قسم 3 انجیر کو کہتے ہیں، اور مجھے طور پہاڑ کی قسم، اور مجھے زیتون کے درخت کی قسم، اور وہذا البلد الامین، اس مکے شہر کی قسم، امن والے شہر کی قسم۔ 4 قسمیں اٹھا کے اللہ نے کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا۔ تو انسان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں، چاند بھی انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ تو تیسری خصوصیت انسان کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو سب سے زیادہ کیا بنایا بھائی؟ خوبصورت بنایا ہے، اور پھر درجہ بدرجہ، اور اس میں بھی بد درجات ہیں۔ پھر کئی انسانوں کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات دیکھا، واپس جب تشریف لائے تو ارشاد فرمایا بھئی ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ پاک نے حسن کو پیدا کیا اور حسن کو تقسیم کر دیا 2 حصوں میں، اور ایک حصہ اللہ پاک نے پوری کائنات میں تقسیم کیا ہے۔ جتنی خوبصورتی ہے دنیا میں وہ ایک حصے میں سے پہنچی ہے، اور باقی جو آدھا حصہ تھا نا وہ سارا لگتا ہے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ ایسے خوبصورت اللہ پاک نے دنیا میں پیدا کر دیا۔ پھر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حسن و جمال کا کیا کہنا۔ آپ کے ایک صحابی تھے دہیا کلبی، اب فرشتے بھی اتنے خوبصورت نہیں ہیں بھائی، دہیا کلبی اتنے خوبصورت تھے کہ جدھر جاتے عورتیں باہر نکل آتی، ان کو پردہ کر کے باہر نکلنا پڑتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین جب بھی انسانی شکل میں آئے تو حضرت دہیا کلبی کی شکل میں آتے، ان کی شکل اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ تو بہرحال تیسری خصوصیت انسان کو اللہ پاک نے یہ عطا فرمائی کہ انسان کو اللہ پاک نے حسن و جمال کیا کیا ہے؟ عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی خصوصیت کل تک چھوڑتے ہیں تاکہ مثال بھی بیان کریں اور چوتھی خصوصیت بھی کیا کریں؟ بیان کریں۔ اس لیے اللہ کی نعمت کا کیا کیا کرو؟ شکر ادا کیا کرو کہ اللہ پاک نے ہمیں جمادات میں نہیں، پتھروں میں نہیں پیدا کیا، پھر نباتات درختوں میں نہیں پیدا کیا، پھر حیوانات میں نہیں پیدا کیا، بلکہ انسان بنایا۔ اور انسان بنانے کے بعد پھر اللہ پاک نے ہمیں کیا بنایا؟ مسلمان بنایا۔ اور مسلمان بنانے کے بعد پھر اللہ پاک نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اور ہم علماء اور طلباء کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک اور فضیلت بھی حاصل ہے، مسلمان بھی بنایا، حضور کا امتی بھی بنایا، اور اس دینی لین کے ساتھ اللہ پاک نے کیا کیا؟ جوڑا اور وابستہ فرمایا۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا کیا کرے؟ ادا کیا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ میں